بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آصف علی خان صاحب. آصف علی خان صاحب پاکستانی ہیں, پشاور میں پیدا ہوئے, یہیں تعلیم حاصل کی, آج کل یو کے میں ہوتے ہیں, اور یو کے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یوتھ ونگ ہے اس کے 25 ملکوں کے یعنی پورے یورپ کے یہ پریزیڈنٹ ہیں. آصف علی خان کا میں آج انٹرویو کیوں کر رہا ہوں, اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ آج سے 3 سال پہلے یو کے میں پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد موجود تھے جب شیخ رشید احمد پر انڈوں کی برسات ہوگی. وہ انڈوں کی برسات کس نے کی؟ ایک مرد تھا اور ایک خاتون تھی. وہ مرد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ جو خاتون ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق تھا اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. السلام علیکم آصف صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آصف صاحب, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی متحمل مزاج ہیں. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, بڑے عرصے سے ٹرینڈ یا تربیت یافتہ جماعتیں ہیں. لیکن آپ کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی بڑے پی ایس ایف زمانہ طالب علمی سے پی ایس ایف کے ساتھ رہے ہیں, اور بہت ایکٹیو رول آپ نے کیا پشاور یونیورسٹی میں. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو 3 سال پہلے شیخ رشید پر آپ نے انڈے پھینکے, اس کی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ سبوک صاحب, آپ نے جو ہے نا انوائٹ کیا اور آیا اس پروگرام میں مدعو فرمایا. دوستوں کا بھی شکریہ. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیٹکس ہے وہ ایک بڑی اسموتھ اور ایک بدتمیزی, بد اخلاقی اور اس سے بڑی صاف ایک پالیٹکس چلی آ رہی ہے عرصہ دراز سے. لیکن پاسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ رشید صاحب ایک ایسے پولیٹیشین پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بدتمیزی کی ایک انتہا کر دی. ہمارے سینئرز پہ, ہمارے جو لیڈران ہیں ان پہ جو ہے نا مختلف القابات سے ان کو پکارنے کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کر رکھا تھا. تو دیکھیں, ایز اے سیاسی ورکر, ایک جیالہ, چاہے جو جس پارٹی سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہو, وہ کم از کم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے لیڈر پہ کوئی ایسی جو ہے نا القابات استعمال کیے جائیں ان کے لیے. کیا القابات استعمال کیے تھے آپ اتنے غصے میں؟ ویڈیوز موجود ہیں, آپ ان کی گفتگو چیک کر سکتے ہیں, میں اس میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا. تو اس بیس پہ کافی ہمارے جالوں میں غم و غصہ پایا جاتا تھا. پھر اس کو لے کے میں نے ٹویٹر پہ یہ پیغام بھی دیا کہ بھئی کوئی ایسا ورکر جیالہ جو شیخ رشید صاحب کو جو ہے نا سبق سکھانے کے لیے یہ 2-3-4 طریقے ہیں جو مہذب معاشرے میں ایک مہذب طریقہ اپنے ایکسپریشن آف ویوز کا جو ہے ہوتا ہے تو وہ دے. تو میں نے ان کے لیے انعامات بھی جو ہے نا تخفیف کے رکھے تھے. لیکن بدقسمتی سے وہ کون سے 4 طریقے تھے جن پر آپ نے, اور کیا انعام رکھے تھے آپ نے؟ وہ ٹویٹر پہ میں آپ کو جو ہے نا بتاؤں گا کہ بھئی کتنے ہزار ہم نے جوتا مارنے پہ رکھے تھے, کتنے ہزار ہم نے دپڑ مارنے پہ رکھے تھے, کتنے ہزار ہم نے جو ہے نا انڈے مارنے پہ رکھے تھے. لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ مہذب طریقہ ہے, یہ کیسے مہذب؟ یہاں کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے رکھا تھا, لیکن یو کے میں جو ہے نا یہ انڈا مارنا یہ ایک مہذب طریقہ ہے, جوس پھینکنا ایک مہذب طریقہ ہے. تو وہ ہم نے اختیار کیا, اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ میسج دینا تھا کہ کوئی بھی پولیٹیشین اگر ایک دائرے میں رہ کے سیاست کرتا ہے, وہ دوسرے پولیٹیشین کو ایسے غلط القابات سے نہیں نوازتا جو کسی بھی صورت جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے. تو وہ میسج دنیا تک پہنچا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شیخ صاحب نے ایسی کوئی حرکت, ایسی کوئی زبان استعمال نہیں کی, خاص کر ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے. تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ انہوں نے اس سے سبق سیکھا, اور آئندہ کے لیے جتنے بھی پولیٹیشین ہیں پاکستان میں وہ اس قسم کے القابات, اس قسم کی گفتگو سے پرہیز کریں گے, اور شاید میں اس میں کامیاب ہوں. لیکن آصف صاحب یہ بات تو آپ کر رہے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشید کو بھی نا شیدہ ٹلی اور ٹچا, وہ مجھے یاد ہے کہ جماعت اسلامی جیسی ڈیسنٹ جماعت جو ہے اس نے شیخ رشید کے بارے میں ایک ترانہ بنایا تھا, اس میں تھا شیدے دی ہون تے جان دے ہو, ہن ٹچا چھڈو جان دے ہو. تو یہ جو ٹچا کہنا ہے, شیدہ ٹلی کہنا, تو اس بیچارے کے ساتھ بھی تو یہ ساری پارٹیاں. دیکھیے جی, مجھے تو اس بارے میں نہ پتہ ہے اور نہ میں نے کبھی اس طرف غور کیا ہے. اگر کسی نے کیا بھی ہے, رکھا بھی ہے, یا اس قسم کے القابات یا ترانے انہوں نے بجائے تو یہ غلط بات ہے. سیاستدان کو اور ایک منجے ہوئے سیاستدان کو یہ چیز زیب دیتی ہی نہیں ہے, کیونکہ آنے والی نسلوں کو آپ کیا سکھا رہے ہیں. آپ لیڈر جو ہے اس طرح کی بات کرے گا, عام ایک ورکر ہو یا دوسرا ہو اس کو بھی نہیں کرے گا, لیکن آپ میں لیڈر میں اور ورکر میں فرق ہونا چاہیے. تو اور دوسرا آنے والی نسل کو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ کیا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ گفتگو کر کے وہ پولیٹیشین یا پولیٹکس کر سکتے ہیں؟
تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی انداز ہے یا کوئی طریقہ. سیکسسٹ قسم کے ریمارکس پاس کیے شیخ رشید ہیں. شیخ رشید نے کہا یہ بلو رانی ہیں اور کبھی ایک رومانس جوڑنے کی کوشش کی اور ایسی پست گفتگو کی شیخ رشید نے جو لازمی ہے پارٹی کے جو ورکر ہوتے ہیں ان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے کہ ان کے لیڈر کو کس قسم رویے سے مخاطب کیا جا رہا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی پالیٹکس میں ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھا ہے. گزشتہ 3-4 سال کے اندر اوئے توئے اس طرح کے نعرے لگانا, اور پھر میں بات نہیں کروں گا. تو مجھے بتائیں کہ یورپ کے اندر جو پاکستانی بستے ہیں اور خصوصاً پاکستانی یوتھ ہے وہ کیسے ان ساری چیزوں کو ٹرانسلیٹ کر رہی ہے. ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یورپ میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو عمران خان صاحب کی فین ہے, اور اس فین شپ اس فین کلب کی جب ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں پاکستان میں تو وہ بھی بڑی گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں, تشدد کی بات کر رہے ہوتے ہیں, مار کٹائی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ ان کی کوئی اتنی بڑی کوئی فالوور ٹیم یا فالوورز دنیا بھر میں موجود ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل پروپیگنڈے کا حصہ تھا جو بڑھ چڑھ کے یہ چیزیں دکھا رہے تھے. ابھی تو لوگوں کو بڑی حقیقت کا اندازہ ہو بھی گیا, چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کون کون سے ممالک سے ٹویٹر اور یہ میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا تھا اور لوگوں کے ذہن بنائے جا رہے تھے, لوگوں کے ٹرینڈ کو جو ہے نا چینج کیا جا رہا تھا. تو وہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. تو لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی وہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی شروع سے لے کے اب تک وہ لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں بسی ہوئی ایک پارٹی تھی, ہے اور رہے گی. چاہے اس کے لیے آپ 10,000 اور عمران خان بنا دیں, کوئی دوسری نئی تنظیمیں ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی 2-4 اور بنی IPP کے نام سے ابھی خٹک صاحب نے بنائی ہے. تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں نئی پارٹیاں معرض وجود میں آئی ہیں, ان کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی کہ کسی طرح پاکستان پیپل پارٹی کو کمزور کیا جا سکے, ان کی جڑوں کو جو ہے نا کمزور کیا جائے, اور یہ جو ایک مضبوط پولیٹیشنز کے طور پہ ہمارے لیڈران سامنے آتے ہیں ملک کو سنوارنے کے لیے, ملک کے استحکام کے لیے, اس کو وہ کسی طرح جو ہے نا کنٹرول. اچھا یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کو تباہ کیا جائے, اس کو ڈاؤن کیا جائے, لیکن ہم پارٹی کے اندر سے بھی دیکھتے ہیں کہ ایسی کوششیں ہو رہی ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یوتھ کے یورپ کے پورے پریزیڈنٹ ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی یوتھ کے ساتھ کیا انٹریکٹ کرتی ہے یونیورسٹیز کے اندر, اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ریسرچ نہیں ہے, کوئی انٹریکشن نہیں ہے, یوتھ کے لیے کچھ اناؤنسمنٹ نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کہ صرف بلاول بھٹو صاحب کا نوجوان ہونا کافی تو تھوڑا ہی ہے, مطلب یوتھ کے لیے کر کیا رہے ہیں, مطلب کہ پالیسی. لیکن ہم گائے بگائے مختلف فورم پہ یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ ایز ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین, انہوں نے آپ دیکھا سندھ میں یونین کو بحال کیا, تو وقتاً فوقتاً ہم اس پہ کام کر بھی رہے ہیں. ہمیں جو ہے نا پراپر اس کے لیے گائیڈ لائن دی جاتی ہے. تو ہم نے ان کی سربراہی میں جتنا ہو سکا یوتھ کو آرگنائز کرنے میں, یوتھ کو یکجا کر کے ایک مضبوط پلیٹ فارم کے طور پہ سامنے لانے میں کوشش کی ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اب آنے والے الیکشن میں بھی ہم نے یہ ایک خواہش ظاہر کی ہے کہ 25% جو ہے نا کوٹا وہ یوتھ کو دیا جائے. آنے والی جو ہے نا پارلیمنٹ میں الیکشن میں حصہ دیا جائے, پھر پارلیمنٹ میں ان کا جو ہے نا باقاعدہ حصہ ہونا چاہیے اپر اور لوور دونوں میں. تو لیٹ سی, ہماری خواہش ہے کہ نیکسٹ جو نئی جنریشن ہے اس کو ہم گاہے بگاہے آگے لے کے آئیں اور اس کو پارلیمنٹ کا حکومت کا حصہ بنایا جائے, اور اسی میں ہماری جو ہے نا سیاست کی بقا بھی پاکستان پیپل پارٹی کی جو ہے نا. شکریہ آصف علی خان صاحب.